أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم۔ رمضان المبارک کے تعلق سے وہ آیات جن میں اللہ نے رمضان کے احکام بیان فرمائے ہیں، ان آیات کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو آیت پاک پڑھی گئی، اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نازل ہونے کو بیان فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا اور اس کے نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ نزول قرآن کب اور کیسے ہوا ہے اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیں تاکہ پتہ رہے کہ اللہ نے یہ کتاب آسمان سے یہاں تک کیسے بھیجی ہے۔ دیکھیے، یہ جو ہماری دنیا ہے، اس دنیا کے اوپر یہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ یہ زمین اور پہلا آسمان، زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، اللہ نے اتنا ہی فاصلہ ہر آسمان کے بیچ میں بنایا۔ یہاں سے لے کر کے آسمان جتنی دور ہے اتنی ہی دور پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، اور اتنی ہی دور دوسرے سے تیسرا۔ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک دنیا والے پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکے، اور نہ ان کی اوقات ہے پہنچنے کی۔ یہ صرف چاند تک پہنچ کر کے اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے چاند تک رسائی حاصل کر لی۔ چاند کی حیثیت ہی کیا ہے آسمان کے مقابلے میں؟ چاند تو زمین کے بہت قریب ہے۔ یہاں تک کا معاملہ ہے کہ سائنٹسٹوں میں اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان ہے یا نہیں ہے۔ اب معلوم ہے جب آسمان نہیں ملا انہیں، اور سارے راکٹ اور سارے طیارے اور سارے انہوں نے اپنے دنیا بھر کے انتظام کر کے دیکھ لیا، آسمان تک بھیج کے جتنی بھی گیس بھر کے بھیج دو، خالی ختم ہو جاتی، کوئی بھی چیز نہیں پہنچ رہی آسمان تک۔ کسی بھی دوربین سے خوردبین سے ان کو آسمان کا تھا پتہ نہیں لگا۔ تو اب معلوم ہے بعض سائنٹسٹوں نے یہ کہہ دیا کہ آسمان موجود ہی نہیں ہے ہی نہیں آسمان۔ یہ آسان طریقہ ہے ان کے یہاں پہ، جس چیز کی تحقیق نہ ہو سکے اس کا انکار کر دو، تو آسمان کو ہی نہیں مانتے۔ لیکن بہرحال ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آسمان ایک نہیں بلکہ اللہ نے کتنے آسمان؟ 7 آسمان بنائے، اور ان 7 آسمان کے درمیان کا گیپ اس سے بھی زیادہ، اور ایسے ہی ہے جیسے یہ ہماری زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہلا آسمان تو پہنچ نہیں پا رہے، 7واں کہاں ہوگا؟ کون سے عالم میں جا کر کے آئے گا؟ اور پھر یہ جو 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور 7ویں آسمان میں اور اللہ کے عرش میں اتنی دوری ہے جتنی زمین میں اور 7ویں آسمان میں ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں نا حساب؟ یہ زمین سے پہلا آسمان ہماری پہنچ سے باہر، اور زمین سے لے کر کے 7واں آسمان کہاں ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ 7ویں آسمان کے بعد میں اللہ کا عرش اتنی آگے ہے جتنی زمین سے 7واں آسمان ہے، اتنی دوری ہے۔ نہ اس میں ہمارے کیلکولیٹر کام کر سکتے، نہ ہمارے کلومیٹر کام کر سکتے، کوئی حساب نہیں چل سکتا یہاں پر، عقل سے باہر کا معاملہ ہے۔
یہ تو وہاں جا کر کے ہی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا ترتیب ہے وہاں پہ اور کس لوکیشن کے اندر ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. ابھی تو کچھ نہیں پتا، ابھی تو ایمان بالغیب ہے. اللہ کا جو عرش ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے کا جو حصہ ہے نا، اس حصے کو بولا جاتا ہے لوح محفوظ. اس کا نام ہے لوح محفوظ. قرآن پاک میں 30ویں پارے کے اندر اللہ نے سورۃ البروج کے اندر ارشاد فرمایا ہے فی لوح محفوظ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا ہے. تو اللہ کے عرش کا جو حصہ ہے نیچے والا، وہاں پر یہ پورا قرآن ایک ساتھ میں موجود تھا. اللہ نے وہاں سے پورے قرآن کو ایک ساتھ میں اتارا. کہاں پر اتارا ہے ایک ساتھ میں؟ اللہ نے پورا قرآن ایک ساتھ میں اپنے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتار دیا. پہلے آسمان پر آ گیا. تو پہلا معاملہ قرآن پاک کے نزول کا یہ ہوا. اللہ کے لوح محفوظ سے عرش کے نیچے والے حصے سے لے کر کے کہاں پر آیا قرآن؟ پہلے آسمان پر. وہاں پر ایک ساتھ میں آ گئے یہ پورے 30 کے 30 پارے سب آ گئے. آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرما دیا. 23 سال میں 23 ایئرس لگے ہیں جس میں یہ قرآن آسمان دنیا سے پورا حضور پر نازل ہوا. یہ ترتیب ہے نزول قرآن کی. یہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ کون سی رات میں نازل ہوا؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں سورۃ القدر آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرما رہے کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. شب قدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا. تو یہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے شب قدر میں، یہ دنیا میں نازل نہیں ہوا. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. یہ شب قدر کے اندر جو قرآن پاک کا نزول ہے یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان کے اوپر نزول ہے. اور وہاں سے جو قرآن دنیا میں آیا وہ تو 11 مہینے 12 مہینے آیا، رات و دن آیا. کبھی کسی دن، کبھی کسی وقت، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، چھوٹی چھوٹی آیتیں، کبھی پورا رکوع. تو تھوڑا تھوڑا کر کے پورے وقت میں نازل ہوا. یہ شب قدر کے اندر جو قرآن پاک نازل ہوا. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کے اندر فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اس کا مطلب قرآن کا عرش سے آسمان دنیا پہ نازل ہونا ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب حضرات کو؟ تو قرآن اصل کے اعتبار سے کہاں پر تھا؟ ہاں، عرش کے نیچے کیا نام بتایا اس جگہ کا؟ لوح محفوظ. وہاں پر پورا قرآن تھا. وہاں سے اللہ نے ایک ساتھ میں پورا قرآن کہاں اتارا؟ پہلے آسمان پر. یہ جو ہمارے سر پر ہے، اسی آسمان پر سر پر ہے، بس ہے. اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ نیلا نیلا آسمان ہے، لیکن نیلے کلر کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اب میں اس کی تحقیق نہیں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ آسمان کا کلر ہے کیا. کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ اسکائی از بلو، یہ بالکل غلط نظریہ ہے. آسمان نیلا نہیں ہے. اس کے سلسلے میں نہ تو شریعت تسلیم کرتی ہے آسمان کے نیلا ہونے کو، اور نہ ہی دنیاوی سائنس تسلیم کرتی.
اور پھر یہ نیلا کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی بھی اپنی اپنی جگہ بنیادی چیز ہے، یہ مستقل کا عنوان ہے، سارا وقت اس میں لگ جائے گا۔ میں اس وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس آسمان دنیا کے اوپر اس کو نازل فرمایا، اور یہ جو نزول ہوا عرش سے لے کر کے آسمان دنیا پہ قرآن پاک کا، یہ کون سی رات میں ہوا؟ شب قدر میں ہوا۔ اور شب قدر کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اور 30ویں پارے کے اندر اللہ نے وہ رات بھی بتا دی کہ جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہو گئی قرآن پاک کے تعلق سے۔ قرآن پاک اللہ کے نبی علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تھوڑا نازل ہوا، پھر اس کے بعد اللہ نے جیسی جیسی ضرورت ہوئی، صحابہ کر کے حضور سے سوال کرتے کہ حضرت اس کا مسئلہ بتائیے، تو اللہ اس کا جواب قرآن میں نازل کر دیتے۔ جو مسئلہ پیش آتا اللہ تعالیٰ ایک ایک دو دو آیتیں آسمان سے نازل فرماتے تھے۔ سب سے چھوٹی جو وحی آسمان سے آئی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کو یاد رکھنا بڑی مزے کی بات ہے۔ سب سے چھوٹی وحی، سب سے چھوٹا میسج اللہ کی طرف سے جو حضور پر آیا قرآن پاک کے سلسلے میں، وہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے غیر اولی الضرر۔ کیا لفظ بتایا؟ غیر اولی الضرر۔ ایک مرتبہ آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لائے وحی لے کر کے، اور کتنی وحی آئی؟ بس اتنی سی، غیر اولی الضرر، اور یہ سنا کے واپس چلے گئے۔ یہ سب سے چھوٹی وحی ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ نے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے اتارا، ایک دم سے سارا نہیں اتارا۔ اور اللہ نہ کرے ایسا معاملہ نہیں کہ وہاں پہ بچت کی جا رہی تھی یا کچھ وہاں پہ ایسا معاملہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں، انسانوں کی ضرورت کے حساب سے۔ لیکن ہمارے پاس میں قرآن آ گئے، اب ہمیں آرڈر کیا ہے کہ تم اس میں بچت نہ کرو، تم اسے پڑھو کثرت کے ساتھ میں۔ کبھی خالی غیر اولی الضرر پڑھ کے بند کر کے رکھ دو کہ آج کی تلاوت ہو گئی۔ ہمیں تو کثرت کے ساتھ میں پڑھنا ہے، اس میں کنجوسی کا آرڈر نہیں ہے۔ ہم ہر جگہ پہ بچت 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 کے اوپر ایک معاملہ یاد آیا مجھے۔ ایک بڑا کنجوس آدمی تھا، بہت ہی ٹاپ کا کنجوس، جس کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کنجوس مکھی چوس۔ یعنی اگر دودھ میں مکھی گر جائے تو اس کو بھی پھینکتا نہیں، بلکہ پہلے اسے منہ میں رکھتا ہے، چوستا ہے اور پھر پھینکتا ہے کہ اس کے بدن پہ بہت سارا دودھ لگ کے ضائع نہ ہو جائے۔ اتنا قدردان ہے نعمتوں کا اللہ کی۔ تو ایک کنجوس صاحب کے بارے میں لکھا، ایک مرتبہ گھر سے آئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر، مسجد میں آنے کے بعد میں انہیں یاد آیا کہ وہ میں باتھ روم میں وضو کر رہا تھا، لائٹ جلائی تھی اور وہ لائٹ جلی ہوئی چھوڑ کر کے آ گیا۔ اب میں اتنے نماز پڑھوں گا، اتنے بل لمبا بن جائے گا۔ بیچارہ مسجد سے واپس گیا گھر، اور گھر پر جا کر کے دروازے پہ سے آواز لگائی اپنی بیگم صاحبہ کو کہ بیگم ذرا وہ باتھ روم کی لائٹ بند کر دینا، اور دیکھو دروازہ نہ کھولنا، دروازہ کھولو گی تو دروازہ گھس جائے گا، بار بار دروازہ کھول بند اگر ہوگا گھس جائے گا۔ مجھے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، تم بس لائٹ بند کر دو۔ اندر سے عورت بھی وہاں تھی، اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتی ہے کہ ارے آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، لائٹ تو میں نے بند کر دی تھی، لیکن آپ مسجد سے یہاں تک آئے تو آپ کی چپلیں گھس گئی ہوں گی، آپ کی چپلیں گھس گئی ہوں گی، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب اس کا جواب سنیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیگم، جب میں مسجد سے آیا تو میں نے چپلیں بغل میں دبا لی تھی، میں آلریڈی بہت بچت والا ہوں، میں پہلے ہی بغل میں دبا کے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس کوالٹی کے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بچت کرنے والے ہوتے ہیں کہ دروازہ نہ کھولو تو گھس جائے گا، چپل نہ پہنو گھس جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ ایسا کوئی معاملہ اللہ کے یہاں پہ نہیں ہے۔ یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بخل ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں ایسا جملہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب خزانے تو کیوں نہیں بہا دیتا سارے خزانے۔
اللہ نے فرمایا یہ بخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کو نظام بھی تو چلانا ہے۔ اگر ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 1.5 لاکھ روپیہ موجود ہو، اگر ہر ایک کے اکاؤنٹ کے اندر اتنی بڑی بڑی رقم موجود ہو اور سارے کے سارے لوگ مالدار ہو جائیں، تو پھر آپ کو اپنے مکان بنانے کے لیے ضرورت پڑے گی مزدور کی، تو کون آ کے تعمیر کرے گا جب اس کے اکاؤنٹ میں خود 2 لاکھ روپیہ موجود ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ نظام بھی تو اللہ کو چلانا ہے، اس لیے اللہ نے تفاوت کیا ہے لوگوں میں، تاکہ دنیا کا نظام چل سکے، نظام کے ساتھ میں قائم ہو۔ تو اللہ نے قرآن پاک کو جو نازل فرمائے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ بچت کا معاملہ تھا، نہیں، تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، عمل آسانی کے ساتھ میں کر سکیں۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے رمضان کا معاملہ قرآن کے ساتھ میں بڑا قریبی بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کبھی بھی نازل فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو نازل فرمائے وہ رمضان کے مہینے میں۔ پتہ چلا کہ رمضان کا معاملہ قرآن کے ساتھ میں بہت زیادہ ہے، اس لیے انسان کو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ میں تلاوت۔ اور خالی قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں نہیں ہوا، بلکہ قرآن پاک کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے اپنے بہت سارے صحیفے نازل فرمائے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، وہ تمام صحیفے حضرت ابراہیم کے اوپر جو نازل ہوئے ان کے نزول کی تاریخ ہے 1 رمضان المبارک۔ 1 رمضان کو اللہ نے حضرت ابراہیم پر چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان کو صحیفہ بولا جاتا ہے، وہ کتابیں نازل فرمائیں۔ اسی طرح سے علماء نے نقل فرمایا کہ آسمان سے اترنے والی یہ کتاب ہے تورات، نام سنا ہوگا آپ نے، تورات، انجیل، زبور۔ تورات کو جو اللہ نے نازل فرمایا وہ نازل ہوئی ہے 6 رمضان المبارک۔ یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا، ہم اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں تو کتابوں کی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد کریں۔ تو تورات جو نازل ہوئی آسمان سے وہ کون سے رمضان کو؟ 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ انجیل کو جو اللہ نے نازل فرمایا وہ 13 رمضان المبارک، کون سے رمضان میں؟ 13 رمضان میں۔ اور زبور جو نازل ہوئی ہے وہ 12 رمضان میں، زبور کا جو نزول ہوا وہ 12 رمضان میں۔ تو حضرت ابراہیم کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے وہ 1 رمضان کو، انجیل جو نازل ہوئی وہ 6 رمضان کو، تورات جو نازل ہوئی وہ کون سی کو؟ 6 کو، اور تورات کے بعد انجیل کا نمبر ہے وہ کون سی کو؟ 13 کو، اور زبور 12 کو۔ یہ اللہ کی کتابیں، اور قرآن پاک رمضان میں شب قدر کو اللہ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ شب قدر کی راتیں اخیر عشرے میں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے باقاعدہ طور پر رمضان کا انتخاب تمام کتابوں کے لیے فرمایا۔ اس سے اس مہینے کی بہت بڑی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کتنا عظمت والا بنایا۔ چنانچہ ہمارے اکابرین نے رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ میں اپنا تعلق بڑا مضبوط رکھا ہے۔ میں 2-3 اپنے بزرگوں کے عمل آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے رمضان میں قرآن کا حق کیسے ادا کیا۔ سب سے پہلے بزرگ ہیں حضرت نانوتوی۔ حضرت نانوتوی نام سنا ہوگا، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند۔ حضرت نانوتوی کے بارے میں آتا ہے حج کے لیے جب پانی کے جہاز سے جاتے تھے لوگ تو سفر حج پہ 2-4 مہینے پہلے ہی نکل جاتے تھے، کیونکہ پہنچتے پہنچتے مہینوں لگتے تھے، اور کبھی ہوا سمندر میں رخ کے مخالف چل گئی، جانا تھا ادھر کو وہ کشتیاں پھر گئی ادھر کو۔ اب کچھ نہیں کر سکتے، جدھر کو ہوا لے جا رہی جا رہے ہیں، جب ہوا رک گئی پھر بیک ہوتے تھے سارے کے سارے، پھر کشتیوں کو لے جا رہے ہیں ادھر کو۔ تو بڑی محنت کا سفر ہوتا تھا، اس لیے لمبے عرصے پہلے جاتے تھے۔ اب یہ لوگ سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے، اتفاق سے راستے میں رمضان آ گیا۔ رمضان اب یہ ہوا کہ تراویح پڑھنی ہے۔ اب اگر ہم لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے کہ او بھائی
سمندر میں بیٹھے ہوئے، کشتی میں چل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، کون سے ملک میں، یہاں تراوی وراوی کی کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے عشاء پڑھو اور سو جاؤ ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں میں۔ اب ان لوگوں نے غور کیا کہ رمضان آ رہا ہے، تراوی ہونی چاہیے، تراوی کون پڑھائے؟ دیکھا کوئی بھی حافظ نہیں، پوری کشتی میں کوئی حافظ نہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، اللہ کتنا بڑا کمال، حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، میں قرآن پاک روزانہ یاد کروں گا اور رات میں تراویح میں سناؤں گا۔ حضرت نے روزانہ ایک پارہ صبح سے لے کر کے عشاء تک یاد کرتے تھے اور رات کو تازہ تازہ سنا دیا کرتے تھے، روزانہ 30 دن میں 30 پارے یاد کیے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں روزانہ قرآن بھی سنا دیا۔ یہ حال تھا حافظے کا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا معیار رہا ہوگا ان حضرات کا، روزانہ صبح سے لے کر یہاں پر تو ہمارے یہاں حفاظ کا حال یہ ہوتا ہے کہ 2 سال لگائے پہلے حفظ کرنے میں، پھر دن بھر یاد کر کر کے پھر اس کے بعد میں ہم سنا پاتے ہیں، اور وہاں پر پہلے سے حفظ بھی نہیں کر رکھا، نقد میں یاد کرنا، سن لو سارے جو حفظ کر رہے ہو صبح سے لے کر کے شام تک۔ یہاں پہ ہمارے یہاں جو حفظ کرتے ہیں نا بچے، ان کے اگر استاد کہہ دے ایک صفحہ سناؤ تو کہتے ہیں حافظ جی بڑے ظالم ہو رہے ہیں، ایک صفحہ ہم بچوں سے یاد ہوگا، اور وہ ایک پارہ یاد کر رہے ہیں صبح سے شام تک، اور رات کو تراویح میں بھی سنا رہے ہیں۔ یہ مقام ہے رمضان کا قرآن کے ساتھ میں۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، حاجی امداد اللہ صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت تھانوی کے شیخ، حضرت تھانوی کے شیخ، معمولی درجے کے آدمی نہیں ہے، جس نے حضرت تھانوی کو تھانوی بنایا ہو تو وہ کیسا خود آدمی ہوگا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، ان کے بارے میں لکھا ہے رمضان کا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 حافظ ان کو تراویح پڑھاتے تھے، 2 حافظ، پہلے ایک پڑھاتا، جب اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی تو دوسرا انجن لگ جاتا، وہ پڑھاتا، جب دونوں پڑھا کر کے تھک جاتے تو تراویح تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے اور آرام فرماتے، اس کے بعد تھوڑی سی دیر لیٹ کے 15-20 منٹ پھر سے کھڑے ہو جاتے اور ایک تیسرے حافظ کو بلاتے کہ حافظ صاحب چلو اب تم سناؤ۔ آدھی رات تک پھر وہ تیسرا حافظ سناتا، جب آدھی رات تک وہ تیسرا حافظ ڈاؤن ہو جاتا تو اسے بھی بھیج دیتے، پھر اخیر رات کے لیے 2 حافظ اور لگا رکھے تھے، وہ دونوں کے دونوں آتے، پھر وہ دونوں کے دونوں تراویح پڑھاتے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، تو یہ حال تھا ان حضرات کا رمضان المبارک میں قرآن پاک کا۔ اب ہمارے اور آپ کے یہاں کنڈیشن کیا ہے، عجیب ٹائم دیکھ لیا کہ اچھا 10:30 بجے حافظ جی نہیں مٹ رہے، کسی دن 10:35 ہو گئے تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں، آج گیر ہلکا چل رہا تھا حافظ صاحب، مال کم کھایا تھا کیا افطار میں، گاڑی ہلکی تھی آپ کی، چاہتے ہیں کہ بالکل 4 ویلر کی طرح بھاگے حافظ، کچھ بھی نہ سمجھ میں نہ آئے، بن 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 غفورا رحیمہ شکورا، بس اتنا پتہ لگتا رہے کہاں پہ غفورا ہے، کہاں رحیمہ ہے، کہاں شکورا ہے، بس باقی کا کچھ نہیں پتا، باقی غفور الرحیمہ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ کنڈیشن یہ ہو رہی ہے، آدمی الجھ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اب تو 4 ویلر تو کیا، اب تو حافظ ریل تلاش کرتے ہیں جو ٹرین کی سپیڈ میں، اور بعض حفاظ جو بہت تیز پڑھتے ہیں ان کا نام بھی رکھا ہوا ہے ہر علاقے کے اندر میں، سہارنپور میں تھا وہاں پر بھی حافظ ریل، نگینہ میں آیا یہاں پہ بھی پتہ لگا 2-3 حافظ ریل، نام ہی حافظ ریل۔ اللہ رحم کرے اب تو جہاز بھی آ گئے ہیں اور دنیا والوں نے چلا دیے ہیں، اب انشاءاللہ 1-2 رمضان کے بعد آپ کو یہ عنوان بھی ملے گا کہ فلاں مسجد میں حافظ جہاز آ رہے ہیں، وہ سنائیں گے 4 گھنٹے میں سعودیہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں تراویح کا معیار
میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا سا اندازہ لگائے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اتنے بڑے درجے کے آدمی، اتنے بڑے درجے کے آدمی، اور رمضان المبارک کی تراویح کا کیسا اہتمام ہو رہا ہے اور کیسی توجہ کی جا رہی ہے رمضان کی تراویح کی جانب. تو اس لیے آدمی کو شوق کرنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے کہ جتنا بھی ہو میں ڈھنگ سے قرآن پاک کو پڑھوں اور سنوں اور صحیح جگہ کا انتخاب کروں، اور گھڑی کے اوپر نظر نہ ہو بلکہ قرآن کی آیتوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اہتمام کے ساتھ میں. یہ مہینے بار بار میں نہیں آتے کہ آدمی ان معاملات کو بار بار کرتا رہے گا، یہ تو اللہ کبھی کبھی عطا فرماتا ہے، تو اس لیے خاص اہتمام کیا کرے. اور آخری عمل مجھے عرض کرنا تھا، حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ، حضرت رائے پوری نام ہم نے بہت سنا ہے، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری بڑے بزرگوں میں سے گزرے. حضرت رائے پوری کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جب بوڑھے ہو گئے تھے، جوانی کا تو معاملہ چھوڑ دیجئے، بڑھاپے میں تراویح میں اپنی تلاوت کے علاوہ 4 قرآن پاک سنا کرتے تھے، اپنی تلاوت الگ. بڑھاپے کے اندر کہتے تھے کہ بچوں اب بدن میں طاقت نہیں رہی، اب 4 سے زیادہ نہیں سنے جاتے. کتنے قرآن؟ 4 قرآن. ہم 10 دن کا قرآن پاک مکمل کر کے ہاتھ جھاڑتے ہوئے نکلتے ہیں کہ مل گیا جنت کا سرٹیفکیٹ، اب تو جنت الفردوس میں ہو رہی، انتظار کر رہی، اب کوئی ٹینشن نہیں. اور وہاں 4 قرآن پاک، اور بڑھاپے میں یہ سوچتا ہوں اللہ رحم کرے جوانی میں کیا ہوتا ہوگا، اور سنانے والے کیسے ہوتے ہوں گے ان کے جو ساری ساری رات لگے رہتے ہوں گے. یہ پڑھنے والے بھی کمال کے، ان کو پڑھانے والے بھی کمال کے، اللہ نے درجہ کیسا تھا فرمائے ان حضرات کو. تو پریشان نہ ہوا کرے، بندھے نہ مسجد کے اندر بلکہ تسلی کے ساتھ میں رہا کرے، سکون کے ساتھ میں. ایک پٹھان کے بارے میں لکھا ہے، ساحلی پٹھان، بارڈر کا رہنے والا، بڑا تگڑا سا، اس نے ایک چڑیا گھر بنوا لیا بیچارے نے، اور بنوانے کے بعد میں اس کا ٹکٹ رکھا 50 روپے. ایک آدمی بھی نہیں آیا. اس نے سوچا لاؤ ٹکٹ سستا کر دوں، کچھ آئیں گے. اس نے 25 روپے کر دیا، سیدھا آدھا ڈسکاؤنٹ. تب بھی پبلک نہیں گئی. پبلک تو بہت چالاک ہے، جب تک تم فری نہیں کرو گے ہم آئیں گے نہیں. اس نے بالآخر فری کر دیا. اب جس دن فری ہوا پورا پارک بھر گیا چڑیا گھر اس کا. اس نے جب سارا پارک بھر گیا تو گیٹ بند کر کے اندر شیر کو کھول دیا. کہا اب نکلنے کے 200 روپے کا ٹکٹ، کہا نکلنے کا 200 روپے کا ٹکٹ. سارے لوگ ٹکٹ دے کر کے آرام سے نکل گئے. یا تو ایسے ہی کرا جائے گا. پھر اگر مسجد میں نہیں رکیں گے، مسجد کے اندر نہیں بیٹھیں گے، کسی بہانے سے لا کر کے پھر ایسے پھنسایا جائے ہمیں مسجدوں کے اندر، یہ بھی مناسب نہیں ہے. آدمی شوق سے آئے گا، کیا جا رہا ہے ہمارا اور آپ کا، ہمیں کون سے ٹکٹ دینے پڑ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ مساجد کے اندر آ کر کے پریشان نہ ہوا کرے، الجھا نہ کرے. اور زیادہ وقت لگ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ان اکابرین کا معمول میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ 4 قرآن ایک مہینے میں سنتے تھے، 4 قرآن. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کے نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. جب اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ میں کرنی چاہیے، خوب شوق کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں. آپ تلاوت بھی کریں اور خاص طور سے قرآن سننے کا بھی اچھا سا اہتمام کریں. دونوں چیزوں کا معمول بنانا یہ رمضان المبارک کا خاص تقاضا ہے. تو یہ باتیں آج اس آیت پاک کے تعلق سے میں نے عرض کی کہ قرآن پاک کو نزول کی جو اللہ نے حیثیت تاریخی بتائی ہے وہ رمضان المبارک ہے. اس کے تعلق سے باتیں عرض کی اور اپنے بزرگوں کا عمل بتایا کہ رمضان میں ہمارے اکابرین رمضان میں قرآن کا کیسا معمول بناتے تھے. اس لیے انسان کو اس عمل کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، خوب کثرت کے ساتھ میں اللہ تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کیجیے کثرت کے ساتھ میں قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیے اس مہینے میں، اور میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ 3 قرآن اور کم سے کم 1 قرآن تو سبھی حضرات مکمل کر لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور چلا جائے اور ہمارا 1 قرآن بھی پورا نہ ہو، تو 1 قرآن کم سے کم۔ اب آپ حضرات ذرا سنا دیں مجھے باتیں جو اس وقت میں عرض کی گئی ہیں تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن پاک کو کون سے مہینے میں اتارا؟ رمضان میں۔ اور رات کا نام کیا ہے جس رات میں اترا ہے؟ شب قدر کی رات میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ اور یہ جو نازل ہوا شب قدر میں، یہ دنیا میں آیا یا آسمان پر آیا؟ آسمان پر آیا۔ اور آسمان پہ کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے، لوح محفوظ سے۔ بڑے حضرات بھی جواب دیں نا، سارے کے سارے چھوٹوں پہ ذمہ داری نہ ڈالیں۔ تو پہلے آسمان پر کہاں سے آیا ہے؟ لوح محفوظ سے اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد خالی قرآن ہی نہیں بلکہ اللہ نے تمام کتابیں، حضرت ابراہیم پہ جو صحیفے آئے وہ کون سی رمضان کو؟ 1 رمضان کو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کب نازل ہوئی؟ 6 رمضان کو۔ انجیل کب نازل ہوئی؟ زبور کب نازل ہوئی؟ 12 رمضان کو۔ اور قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر میں۔ تو یہ ہے نزول کے اعتبار سے معاملہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے کیسا اہتمام فرمایا۔ حضرت نانوتوی نے کہاں پر قرآن پاک حفظ کیا تھا؟ جہاز میں، پانی کے جہاز میں۔ اور کتنے دن میں؟ 30 دن میں۔ صبح کو یاد کرتے اور شام کو وہ پارہ سنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے رمضان کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد بتایا حاجی امداد اللہ صاحب 1 رات میں کتنے حافظ پڑھاتے تھے؟ 5۔ پہلے 2، پھر 1، اور پھر آخر رات میں پھر 2 انجن، تو کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 5۔ تو پوری رات میں 5 حافظ، اور یہ اکیلا بندہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا۔ حافظ تو 5 چینج ہو رہے ہیں، لیکن ان کی بھی تو ہمت دیکھیں کہ اکیلے پوری رات کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد بتایا حضرت رائے پوری بڑھاپے میں، ارے جوانی کے اندر نہیں، ہم تو جوان ہیں، 4 کو ڈبل کر دینا چاہیے ہمارے لیے تو، لیکن حضرت رائے پوری بڑھاپے میں کتنے قرآن سن رہے ہیں؟ 4 قرآن سنتے تھے۔ یہ معمول تھا ان کا، اس لیے اہتمام سے قرآن سنے، ورنہ تو کوئی پٹھان ایسے ہی قرآن سنوائے گا جیسے وہاں پہ چڑیا گھر میں ان سے ٹکٹ دلوایا۔ تو اس لیے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب تلاوت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔